السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی مولویوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہے، ایسے ہی مولویوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہے۔ آپ اس مختصر سے واقعے کو مکمل سنیں گے، پھر اس کے بعد میں نے جو بات بتائی ہے کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں گے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جامع مسجد، شہر کے بیچوں بیچ ایک جامع مسجد تھی۔ جامع مسجد کے مین گیٹ کے قریب ایک بھائی ریحان نام کے تھے، ان کا ہوٹل تھا، چائے کی دکان تھی۔ چائے کی دکان میں انہوں نے 50 انچ کی LCD لگا رکھی تھی اور مستقل ٹی وی چلتی رہتی تھی، اس پر فلمیں دکھائی جاتی تھی، گانے چلتے رہتے تھے۔ لیکن جو بھائی ریحان ہوٹل والے تھے، ان کا اپنا معمول یہ تھا کہ نماز کا وقت جو ہی ہوتا وہ دکان چھوڑ کر کے نماز میں چلے جاتے تھے اور نماز پڑھ کے آتے تھے۔ لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ بھائی ہوٹل والے ریحان جو ہیں یہ بڑے نیک اور نمازی آدمی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں امام صاحب تھے، مولانا عبدالسبحان صاحب یا حافظ عبدالسبحان صاحب، نئے فارغ ہو کر کے مدرسے سے آئے تھے، بحمد اللہ وللہ فی اللہ، یعنی بغیر کسی اجرت کے وہ امامت کر رہے تھے، بچوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ لیکن ہوا کیا، ایک دن ان کے دل میں یہ بات آئی کہ چلو چائے پی لیا جائے۔ ان کا اپنا حال یہ تھا کہ صرف نماز پڑھانا، بچوں کو تعلیم دینا، اس کے بعد اپنے حجرے میں آ کر کے کتابوں کی تعلیم میں، کتابوں کے مطالعے میں غرق ہو جانا، یہ ان کا اپنا مشغلہ تھا۔ ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ چلو چائے پی کر آتے ہیں اور بھائی جو ہمارے قریب کے ہیں ہوٹل کے، ان سے جا کر کے پی لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان کے ہوٹل میں جاتے ہیں اور ایک کونے میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ایک چائے چاہیے۔ یہ کہہ کر کونے میں بیٹھ کر رسالے پڑھنے میں لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کی اچکتی نگاہ ان کو دیکھتی ہے اور ان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، لگتا ہے ایک نئی مخلوق ان کے درمیان آ گئی ہے۔ خیر، وہ چائے پی کر کے مسجد آ جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھانے کے جب مصلی پہ جاتے ہیں تو سارے لوگ ایسے اچنبھے ہوتے ہیں جیسے کہ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تھے تو سارے کے سارے لوگ اچانک سے بدل گئے تھے، حالانکہ اس سے پہلے خطوط کی بھرمار ہو گئی تھی کہ آپ تشریف لائیں، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن جب کوفہ پہنچے تو حال بالکل بدلا ہوا تھا۔ ٹھیک اسی طریقے سے لوگوں کے چہرے، لوگوں کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کو نماز کے بعد کہا گیا کہ امام صاحب کی حالت یہ ہے کہ امام صاحب فلم دیکھتے ہیں، اس لیے ان کو یہاں سے چھٹی کر دی جائے۔ چنانچہ ان کو عشاء کے وقت میں کہا گیا کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ بیچارے مولانا صاحب جو تھے اپنے سامان وغیرہ باندھے اور باندھنے کے بعد اسی گیٹ سے نکل رہے تھے کہ بھائی عبدالسبحان صاحب جو تھے، بھائی ریحان صاحب جو تھے، ان کی نگاہ پڑی اور اس میں ایک چچا تھے، چچا شریف صاحب بیٹھے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں اچھا کیا کہ آپ نے اس مولوی کا یہاں سے علیحدہ کر دیا، یہاں سے رخصت کر دیا۔ ایسے ہی مولوی کی وجہ سے اسلام بدنام ہے، ہم لوگ سر اٹھا کر کے نہیں جی پا رہے ہیں، انہی مولویوں نے اسلام کو بدنام کر رکھا ہے۔ یہ الفاظ بھائی ریحان کے کان میں پڑتی ہے، جو ہوٹل والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے، ہمارے معاشرے کا حال بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی بندہ چاہے کتنوں برائی کرے، گناہ کے کام کرے، یہاں تک کہ گناہ کے کام کرانے میں دوسروں کی معاونت کرے، جیسا کہ ٹی وی لگا کر کے دوسروں کو بھی فلم بازی کرا رہا ہے، خود بھی دیکھ رہا ہے، لیکن صرف وہ نماز پڑھ لیتا ہے، لوگ اسے نیک سمجھتے ہیں، نمازی سمجھتے ہیں۔ اور یہ بیچارے مولانا صاحب، ان کی غلطی صرف یہ ہوئی کہ وہ ہوٹل میں جا کر کے چائے پینے لگے اور الگ سے کنارے بیٹھ کر رسالہ پڑھ رہے ہیں، تو لوگ سمجھے کہ جب ٹی وی لگا ہوا ہے ہوٹل میں تو یہ ٹی وی دیکھنے جایا کرتے ہیں، اور ان کو سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا گناہگار ٹھہرا دیا گیا۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا حال۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ آپ اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔